السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارے درس حدیث کا ٹاپک ہے توکلت علی اللہ، یعنی اللہ پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا، کسی چیز کو یا بات کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا یعنی کنفرم کرنا، یہ سب ایمان کے معنی میں آتا ہے۔ بچوں، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے ایمان، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا آتا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر پوری طرح سے یقین کر لیا، اس کو دل سے مانا اور اس بات کو مانا کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندگی اور موت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا اور اس ساری کائنات کو بنانے اور چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، پیڑ پودے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا اور ان کو رزق پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے بچوں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے اور اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ جو بھی ہمیں مانگنا ہے وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بچوں، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت یا بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو اس کی ذات میں یا صفات میں شریک کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کو شرک کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ذات میں یا صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ بچوں، جیسے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کار کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے تو ہی وہ کار جو ہے وہ اچھے سے چل سکتی ہے۔ اگر ہم امیجن کریں کہ ایک کار کے 2 ڈرائیور ہوں گے اور 2 اسٹیئرنگ ہوں گے تو دونوں اپنی اپنی مرضی سے اسٹیئرنگ کو گھمائیں گے اور اس طرح سے کار برابر نہیں چلے گی۔ اسی طرح اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی خدا یا ایک ہی رب ہو سکتا ہے۔ اگر 2 خدا یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو یہ پوری کائنات کا یا یونیورس کا جو سسٹم ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بچوں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں جو ہے وہ 2 فادر یا 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ اگر اس طرح سے کسی گھر میں ہوتا تو وہ گھر برابر نہیں چلتا۔ تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور ہمیں زندگی اور موت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں کیا کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان مفصل اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان مجمل۔ ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لائی اللہ پر، یعنی مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر۔ یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ اللہ کی جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی فرشتوں پر، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، قرآن ہے، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، ان تمام کتابوں پر بھی ہمیں
ایمان لانا ہے، اور اس کے رسولوں پر جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور قیامت کے دن پر یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نظام کو یا اس ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا کہ جہاں تمام بندوں کو اس کے آگے پیش کیا جائے گا اور انہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس بات پر کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر یعنی اس بات کو ہمیں ماننا ہے کہ ہم جو ہے واپس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایمان مفصل میں آتی ہیں۔ اب بچوں دوسری قسم ہے ایمان مجمل، اس میں آتا ہے آمنت باللہ کما هو اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیا اس بات کو سارے حکموں کو، اور زبان سے میں اقرار کرتی ہوں اور دل سے یقین کرتی ہوں۔ یعنی ہمارا ایمان صرف ہماری زبان تک نہیں ہے، بلکہ ہم دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اسی کی ہمیں عبادت کرنا ہے، اور اسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اور اسی سے ہمیں ڈرنا ہے۔ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو سزا دے گا، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی جزا دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ تو ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ بچوں ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے سلسلے میں ایک ایسی بات کی تلقین فرمائیے، یعنی ایڈوائز دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی قل آمنت باللہ ثم استقم، اور پھر مضبوطی کے ساتھ اپنے اس مسلک پر جم جاؤ، اس بات پر جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا مالک و معبود اور بادشاہ صرف اللہ ہے، اور وہی مشکل کشا، حاجت روا اور کارساز ہے۔ ساری کائنات میں صرف اور صرف اسی کا اقتدار ہے، یعنی اس کی حکومت ہے، اور اس کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی شریعت ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے جو بھی بتایا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، اس کو مانیں گے، اور اس کے نازل کردہ ضابطۂ حیات کی اطاعت کریں گے، اور اس سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جم جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے توحید سے انکار نہیں کریں گے، اور مرتے دم تک جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کریں گے، اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک حدیث میں بتاتی ہوں آپ بچوں کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ معزز گروہ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک یعنی تقریباً 6 فٹ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے ہاں چل کر آتا ہے تو میں اس کے ہاں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو بچوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اس کے احکامات کی پیروی کرنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔